نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول تفسیر میں بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ صحابہ کرام میں کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کے پاس تفسیر کا علم زیادہ تھا اور ان کے ذریعے سے پھر تابعین اور پھر اتباع تابعین میں یہ علم بعد میں پھیلا ہے. تو جن صحابہ کے پاس تفسیر کا علم زیادہ تھا اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آئی تھیں، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ اس میں سب سے زیادہ تفسیر کا علم رکھنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے. سب سے زیادہ تفسیر کا علم انہی کے پاس تھا، اسی لیے ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے. ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے. ترجمان القرآن کا مطلب قرآن کے مفسر، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ قرآن کے مفسر کہلاتے تھے. صحابہ کرام میں حدیث کی قرآن کی تفسیر کرنے میں سب سے زیادہ اہمیت ان کو حاصل تھی. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اس مفسرین کی جماعت کا رائد کہا جاتا ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں رائد. رائد کا مطلب لیڈر، سب سے اونچا مقام، سب سے آگے اور سب سے اونچا مقام ان کا ہے. اور یہ اس پوری جماعت کے مفسرین کی جماعت کے رائد کہلاتے ہیں. مدرسہ تفسیر کے یہ رائد کہلاتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. آج کا درس انہی کے بارے میں ہوگا اور ان کی تفسیر کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں آج کا درس ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد والے درس میں جو روایتیں عبداللہ ابن عباس سے آتی ہیں وہ روایتیں کن کن سندوں سے آتی ہیں اور کون سی سند صحیح ہے کون سی ضعیف ہے اس کے بارے میں بات بعد میں آئے گی. لیکن آج کا درس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں خاص طریقے سے رہے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے. یوں کہہ لیجئے کہ جو آج کل کزن کہتے ہیں تو کزن تھے یہ، اور ان کے والد بھی مسلمان تھے عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے یہ بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس، اسی لیے ان کا نسب بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے. تو ان کا نسب الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے کیونکہ ان کا نسب وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آپ بولتے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. آگے جو ہے اور بھی عبد ہاشم اور عبد مناف وغیرہ جو آتے ہیں ویسے ان کا بھی معاملہ ہے. عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب، دونوں کے دادا ایک ہی ہو جائیں گے، عبد المطلب. تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد بھائی. ان کی ماں کا نام تھا لبابہ، لبابہ بنت حارث، لبابہ بنت حارث. حارث کی بیٹی تھی لبابہ، ان کا نام تھا ان کی ماں کا. اور اس لحاظ سے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خالہ ہوتی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دو رشتے ہوتے تھے.
ایک رشتہ جی خاندان کا تھا، یعنی چچا زاد بھائی تھے، دادا دونوں کے ایک ہی تھے تو ایک ہی خاندان کے دونوں تھے، ایک رشتہ تو یہ خاندان کا رشتہ تھا، اور دوسرا رشتہ ماں کی طرف سے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کی خالہ تھیں، اور اس رشتے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، کزن بھی تھے اور خالو بھی تھے، کیونکہ ان کی ماں ہیں لبابہ بنت حارث، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں میمونہ بنت حارث، یعنی حارث کی بیٹی، تو حارث کی بیٹی میمونہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور خالہ تھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، تو یہ اپنے خالہ کے پاس بھی آتے تھے اور اپنے چچا زاد بھائی کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے، تو کتنے رشتوں سے ان کا آنا جانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کو بتانے کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی آپ کے سامنے، کیونکہ آگے ان کی تفسیر کی کیا اہمیت ہے، اس اہمیت میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کتنا قریبی تعلق تھا اور گھر میں کتنا ان کا آنا جانا تھا، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نسب کے لحاظ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے، اتنے قریبی تھے کہ آپ کے گھر آ سکتے تھے، اور اپنی ماں کے لحاظ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے کہ یہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو ہوتے تھے، آپ کی بیوی ان کی خالہ ہوتی تھی، کبھی کبھی اپنے خالہ کے گھر آ کر کے سو جاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو ایکٹیویٹیز یعنی رات میں تہجد پڑھنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، قیام لیل کرنا، یہ بھی انہوں نے خود دیکھا ہے، چھوٹے تھے لیکن پہلے سے یہ طے کر رکھا تھا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے، صحیح بخاری کی ایک حدیث، بار بار یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، صرف میں یاد دلا رہا ہوں کتنا گہرا ان کا تعلق ہے، اس حدیث میں یہ بات ہے کہ یہ اپنی خالہ کے گھر آئے تھے، اور خالہ کے گھر آنے کے لحاظ سے اسی بستر پر جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے اپنی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اسی بستر میں ایک طرف یہ سوئے ہیں اور دوسری طرف یعنی یہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے ان کی بیوی سو رہی ہے تو ادھر جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سو گئے تھے، اور چھوٹے تھے اسی بستر پر سوئے تھے، لیکن شوق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھنے کے تعلق سے، تو جب آپ تہجد کے لیے اٹھے تو یہ بھی اٹھے تھے اس موقع پر، اور اٹھ کر کے تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اٹھے، آپ جو ہے استنجے کے لیے گئے، وضو کیا، وضو کر کے آ کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ کو دیکھ رہے تھے پورے طریقے سے، آپ جا رہے ہیں، وضو کیسے کر رہے ہیں، جیسے جیسے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ویسے وضو کیا، پھر آ کر کے آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے، لیفٹ سائڈ میں کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کر کے اپنے رائٹ سائڈ میں کیا، اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز پڑھی، تو یہ رات کی نماز آپ نے گھر میں پڑھی تھی، لیکن اتنا قریبی رشتہ تھا ان کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ہی سوئے تھے، بستر پر سوئے تھے، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز انہوں نے دیکھی بھی اور اس کو روایت بھی کیا۔ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی اس پیدائش کے تعلق سے بھی ایک خاص بات یہ ہے، یعنی پیدائش کس موقع سے ہوئی ہے وہ بھی آپ سامنے رکھیں، اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جس ماحول میں پیدائش ہوتی ہے اسی لحاظ سے بعد میں وہ آدمی پروان بھی چڑھتا ہے، اتنی محنت اور محنت کرنے کی اتنی عادت بھی اس کی بن جاتی ہے۔ ایئر کنڈیشن میں جو پیدا ہوتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور جو جھوپڑی میں کسی جھوپڑی میں پیدا ہوتے ہیں اور بچپن سے ہی انہوں نے وہ ماحول دیکھا ہوتا ہے، ان کی بات دوسری ہوتی ہے، پریشانی اٹھانے کی بچپن سے ہی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش اس وقت ہوئی تھی جب شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب اور دوسرے لوگوں کو وہاں پر بند کر دیا گیا تھا اور سب سے تعلق ان کا کاٹ دیا گیا تھا۔ سیرت میں آپ نے یہ چیز سنی ہوگی، سیرت میں یہ پڑھا ہوگا
کہ یہ معاہدہ کر لیا تھا یہ قریش کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ساتھ میں جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو ابو طالب جو آگے تھے، جو ساتھ دینے والے تھے، ان کو بھی لے جا کر کے ایک گھاٹی میں بند کر دیا تھا اور سب سے تعلق ان کا کاٹ دیا تھا۔ بہت پریشان تھے لوگ اس وقت میں، کھانے کو، دانے کو ترس گئے تھے یہ لوگ، اور بہت پریشان تھے اس وقت، بڑی پریشانی میں وقت گزارا تھا۔ اسی پر 3 سال تک یہ معاملہ جو ہے تھا، اسی پریشانی کے وقت میں پیدائش ہوئی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس گھاٹی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، جس گھاٹی میں مکے کے کفار مشرکین نے ان لوگوں کا بائیکاٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کا، جو اگرچہ کہ مشرک تھے لیکن ساتھ دے رہے تھے، جس میں ابو طالب بھی شامل تھے، جس وقت بائیکاٹ کیا گیا تھا ان کا، اس موقع پر اسی گھاٹی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ہجرت سے 3 سال پہلے کی یہ بات تھی، ہجرت سے 3 سال پہلے کی یہ بات تھی جب ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور گھاٹی میں ان سب کو قید کر کے رکھا گیا تھا، ایک طرح سے نظر بند کر کے رکھا گیا تھا۔ لوگوں سے تعلق جو ہے الگ، کوئی ان سے کوئی معاملہ نہیں کرے گا، کوئی تعلق نہیں قائم کرے گا۔ بائیکاٹ کرنا اردو میں ہم کہتے ہیں، بائیکاٹ کر کے ان کو رکھا گیا تھا وہاں پر۔ اس موقع پر ان کی پیدائش ہوئی تھی ہجرت سے 3 سال پہلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 10 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ 10 سال کے بعد، کیونکہ نبی بننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال گزارے ہیں، اور ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کا مطلب کہ نبی بننے کے 10 سال گزر چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی مکے میں، اور انتہائی پریشانی کے عالم میں پیدائش ہوئی تھی ان کی ہجرت کے 3 سال پہلے۔ اس کے بعد چھوٹے تھے بچے اس وقت، ہجرت کر کے جب یہ لوگ مدینہ آئے تب تھوڑا ان کو شعور آنا شروع ہوا تھا ابھی مدینہ کی زندگی میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال۔ یہ کہیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، کتنی؟ صرف 13 سال، صرف 13 سال ان کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کیونکہ مدینے میں آپ 10 سال تک رہے اور ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو 13 سال کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ابھی یہ بالغ نہیں تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو عبادلہ کہا جاتا ہے، عبادلہ اربع، 4 عبداللہ، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں پچھلے ہفتے بات آئی تھی، وہ بات ذہن میں رکھیے، اس میں ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہے، اور یہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت سے روایت کی، یعنی بہت زیادہ روایات کی ہیں۔ 1000 سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صرف 7 صحابہ ہیں، اس میں 6 صحابی اور 1 صحابیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صرف 7 ہیں۔ ان 7 میں سے ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور عمر کتنی تھی ان کی وفات کے وقت میں؟ صرف 13 سال۔ جیسے ان کو شعور آیا، کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، ویسے ہی انہوں نے اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑا، آپ کے ساتھ رہتے تھے، قریبی رشتہ داری بھی تھی، اس رشتہ داری کا بھی ان کو فائدہ تھا، اس لیے کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک 10 سال کا بچہ کوئی بات سمجھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کو کہا جائے تو بولیے، 10 سال کا بچہ آرام سے سمجھ سکتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ سکتا ہے 10 سال کا بچہ۔ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے 10 سال کا بچہ۔ ابھی میں 10 سال سے اور کم کہنے والا تھا، ابھی آپ لوگ 10 سال میں ہی سوچ میں پڑ گئے ہیں،
تو جو ہے اور نیچے کیسے کہیں جو ہے. تو 10 سال کا بچہ آرام سے کوئی چیز سمجھ سکتا ہے. ہاں اس کی عمر کے لحاظ سے ظاہر سی بات ہے کہ 10 سال کے بچے کو 50 سال کے جو لوگوں کی جو بات 40 سال کے لوگوں کی عقل کی جو پختگی ہوتی ہے اس لحاظ سے تو آپ نہیں سوچیں گے، لیکن 10 سال کا بچہ پھر بھی کوئی چیز آپ کہیں گے تو سمجھ سکتا ہے. اس بچے کو آپ دکان پر بھیجیں گے کوئی سامان لانے کے لیے تو آرام سے لا سکتا ہے. سامنے والے کی آنکھ میں دھول جھونک کر کچھ اٹھا کر کے جیب میں رکھ بھی سکتا ہے. اتنی ہوشیاری اس کے اندر آ جاتی ہے. اتنا ہوتا ہے 10 سال کا بچہ. اس سے چھوٹی عمر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. 8 سال کے 7 سال کے بچے بھی. ابھی تو 3 سال کے بچے کو ہی کہاں ایڈمیشن دلا دیتے ہیں؟ اسکول میں ایڈمیشن دلا دیتے ہیں. 5 سال کا ہوتے ہوتے 6 سال کا ہوتے ہوتے فرسٹ اسٹینڈرڈ میں آ جاتا ہے. اس کو وہ چیزیں جو ہے معلوم ہو جاتی ہیں، وہ پڑھنے بھی لگتا ہے. وہ تو اب آج کل تو آپ بات آسانی سے سمجھ ہی سکتے ہیں. اس زمانے میں تو لکھنے پڑھنے کا مسئلہ ہوتا نہیں تھا. سب کچھ سن کر کے یاد کرنے کا ہوتا تھا. سن کر کے یاد کرنا اور آسان ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسکولوں میں بھی اور ابھی جو اسلامیات پڑھاتے ہیں، اسلامک اسٹڈی چھوٹے بچوں کو، وہ قرآن کی سورتیں یاد کرنا اور دعائیں یاد کرنا، یہ سب زبانیں سن کر کے ہی وہ یاد کرتے ہیں. پڑھتے نہیں ہیں وہ، لیکن وہ زبان سے سنتے ہیں آپ کو پڑھتے ہوئے تو سن کر کے وہ بھی یاد کر لیتے ہیں. چھوٹے بچوں میں یہ یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے پڑھنے کے مقابلے میں. لکھنے کے مقابلے میں سن کر کے یاد کرنے کی صلاحیت ان کے پاس بڑوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیں، کہیں بعد میں آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی اشکال، کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے یہ باتیں آپ سے پیش کر رہا ہوں میں. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ مان بھی لیتے ہیں کہ 10 سال کی عمر سے بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حاصل کرنا شروع کیا، آپ کی باتیں سن کر کے اسے یاد کرنا شروع کیا. اگر 10 سال کی عمر بھی لیتے ہیں تب بھی کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ 3 سال ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک. تو کوئی ڈاؤٹ نہیں آ جائے آپ کو بعد میں، اس کے لیے میں یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کبھی یہ نہ سوچیں 13 سال ہی عمر تھی ان کی اس وقت، تو یہ کیا سنے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا حاصل کیے ہوں گے، کہیں یہ آپ کے ذہن میں نہ آ جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تھے تو ہجرت کے 7 سال ہو گئے تھے. کتنے سال ہو رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ صرف 3 سال. اور 3 ہی سال میں ان کی حدیثیں سب سے زیادہ ہیں جو روایت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے. پوری یہ یعنی اس میں نہ کچھ کمانے کے لیے گئے نہ کسی اور چیز کے لیے گئے، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. جو کچھ مل گیا وہ کھا لیے اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے رہے. تو ان کے پاس جو جمع ہوا دوسروں کے پاس وہ علم نہیں رہا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی اگر آپ 3 سال بھی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مان لیتے ہیں تب بھی ان کو اچھا موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب رہ کر کے. آپ کے چونکہ رشتہ دار بھی تھے، گھر کے اندر بھی جاتے تھے، قریب ہونے کی حیثیت سے خالہ تھیں، اور خالہ جب ہوں تو آپ گھر میں جا سکتے ہیں، محرم جو ہے ہوتے ہیں خالہ کے لیے، وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ کی بیوی میمونہ وہ خالہ بھی تھی، تو وہاں گھر کے اندر بھی آپ جاتے تھے، رشتہ دار تھے، بڑا قریبی رشتہ تھا. اس کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کا ان کو بہت موقع ملا. تو سب سے پہلی چیز جو ان کے پاس تھی، اور تفسیر کا علم جس کی وجہ سے ان کو زیادہ ہوا، حدیث کی روایتیں بھی یہ زیادہ کرتے ہیں، اس میں ایک اہم سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہونے کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، گھر میں آنے جانے کی وجہ سے بہت موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے کا. تو بہت فائدہ اٹھایا انہوں نے. دوسرا مسئلہ ان کا یہ تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلاحیت تو دی ہی تھی، یاد کرنے کی صلاحیت، جو میمورائزیشن، جو یاد کرنا، جو کسی چیز کو محفوظ رکھنا ذہن میں، یہ صلاحیت تو ان کے پاس تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، ان کے لیے دعا کی تھی.
یہ آپ پہلے حدیث کے بارے میں سن چکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دعا کی تھی حدیث کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بعد میں کوئی حدیث بھولا نہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے بھی دعا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، مستجاب الدعوات تھے، جو دعا آپ نے کر دی وہ دعا قبول ہو گئی، تو دعا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دعا کب کی تھی؟ ایک مرتبہ کتنی ان کے پاس سمجھ تھی، جو آپ جو ہے عقل، سمجھ، ہوشیاری، جو بھی الفاظ استعمال کر لیں، کتنی انٹیلیجنٹ تھے، آج کے زمانے میں کہنا ہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کا ایک اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جب استنجے سے فارغ ہو کر کے آئے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ اس کے بعد وضو کر لیا کرتے تھے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، حالانکہ بچے تھے یہ، لیکن وہ ہوشیاری ان کی اتنی تھی، اتنے انٹیلیجنٹ تھے یہ، کہ آپ کے آنے سے پہلے وہاں لوٹے میں پانی رکھ دیا تھا۔ اس زمانے میں یہی چیزیں جو لوٹا وغیرہ ہوتی تھیں، اسی میں لوٹا وغیرہ جو ہوتا تھا اسی میں پانی رکھتے تھے وضو کے لیے، تو پانی رکھ دیا تھا۔ آپ نے پانی دیکھا، پوچھا کس نے رکھا ہے، بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رکھا ہے۔ اس موقع پر دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معلوم ہے پہلے سے ان کے پاس اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے، ہوشیاری دی ہے، یہ کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور بھی یہ چیز نکھر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے اور کہا اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ التأویل، کہ اے اللہ تو ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ تأویل سے مراد یہاں پر تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر کا علم دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی۔ اس لیے صحابہ میں سب سے زیادہ یہ مشہور ہوئے قرآن کی تفسیر کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے رکھی تھی، انٹیلیجنٹ تو بوائے تو تھے ہی یہ، اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا رشتہ ہے، ہاں چچا زاد بھائی کا، وہی رشتہ ہے نا، وہی رشتہ ہے چچا زاد بھائی کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس چچا زاد بھائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے ان کے مقابلے میں، آپ جانتے ہیں وہ 4 خلفاء میں سے ایک ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں وہ، اور ان کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تفسیر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ پردے کے پیچھے سے غیب کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ اردو میں نے ترجمہ کیا، اور عربی میں ان کے الفاظ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی عربی میں الفاظ ہیں کأنہ ینظر الی الغیب، یہ ایسا لگتا ہے جیسے غیب کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم وہ باتیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور وہ باتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیکھ رہے ہیں۔ ان کی تفسیر کا یہ انداز ہوتا تھا، تو ان کی تفسیر کی تعریف کی ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں کہ جب تفسیر کرتے تو ایسا لگتا جیسے غیب کی طرف دیکھ رہے ہوں، پردے کے پیچھے کوئی چیز دیکھ رہے ہوں، اور وہ چیزیں ہم کو نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ان کو نظر آ رہی ہیں، اور وہ دیکھ کر کے تفسیر، حالانکہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو یہ صلاحیت دی گئی۔ اس کو الہام بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی دل میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ اس کا جو ہے معنی یہ اور اس کے بارے میں یہ چیز ہے، توفیق مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسا بہت ہوتا رہتا ہے، کبھی آپ لوگوں کا سوال آتا ہے، میں اپنے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ کوئی فخر کے طور پر اس کے طور پر نہیں بولتا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو یہ چیز بول رہا ہوں۔ پہلے بھی میں دلی میں بھی جب پڑھا رہا تھا تو وہاں بھی جب کلاس روم میں بھی ایسا بہت ہوتا تھا کہ ہمارے سامنے کوئی سوال آتا ہے
سوال کرتا ہے، جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوال کرتے ہیں. پہلے سے ہم کو اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب سوال آتا ہے اسی وقت ذہن میں وہ جواب آتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیز ہوتی ہے، اس ذہن میں جواب آتا ہے، وہ جواب ہم دیتے ہیں اور وہ جواب بالکل صحیح ہوتا ہے. بعد میں دیکھتے بھی ہیں تو ہاں صحیح معنی میں وہی چیز ہوتی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری، جو صحیح بخاری کی سب سے عمدہ شرح مانی جاتی ہے، فتح الباری. فتح الباری کا معنی یہی ہے، الباری یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام. تو ایک حدیث میں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے، ایک اشکال ہوتا ہے، ایک پریشانی رہتی ہے، تو اس کا وہ جواب سوچتے ہیں جواب کیا ہوگا، جواب کیا ہوگا. تو اس کا بڑا اچھا جواب وہ دیتے ہیں اپنی طرف سے. تو کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ھذا مما فتح الباری علیہ، یعنی یہ چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول کر کے اس میں جو ہے داخل کر دیا. یعنی مجھے یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بات ذہن میں ڈال دی ہے، اور اس طریقے سے اس کا صحیح جواب میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے اور میرے قلم سے نکلا ہوا ہے. اسی لیے اس کا نام رکھا فتح الباری. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، وہ دعا مقبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینے کو تفسیر کے علم کے لیے کھول دیا تھا. وہ تفسیر بیان کرتے تھے. جب تفسیر بیان کرتے تھے تو اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے غیب کی طرف دیکھ رہے ہوں. ان کی تفسیر کی یہ حیثیت تھی، یہ اہمیت تھی. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر میں کیا کیا چیزیں داخل ہوئی؟ پہلی بات ہم نے کیا بیان کی؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے آپ کا ساتھ زیادہ ملا. آپ کے گھر میں بھی جاتے تھے، باہر بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے. زیادہ ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اور زیادہ ساتھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس سے ان کی تفسیر کا علم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے دعا کی تھی، اس دعا کا بھی یہ فائدہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو تفسیر کا علم زیادہ رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ توفیق ملی تھی. تیسری چیز تھی جو ان کے پاس، وہ یہ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتہادی قوت دی تھی. اجتہادی قوت، یعنی اجتہادی قوت کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ سنتے رہتے ہیں یہ امام مجتہد امام ہے، جو خود سوچ کر کے اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے بعد سوچ کر کے شریعت کا کوئی مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. اتنا علم ہوتا ہے ان کے پاس. یہ قوت بھی ان کے پاس تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی دے رکھا تھا کہ یہ کسی بھی آیت کو پڑھ کر کے، حدیث کو پڑھ کر کے اس سے کیا مسئلہ معلوم ہو سکتا ہے، اس سے کیا مسئلہ لیا جا سکتا ہے، وہ صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی. بہت انٹیلیجنٹ تھے، بڑی صلاحیت والے تھے، اور یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملی ہوئی تھی. اور بھی صحابہ تھے ان کو یہ صلاحیت تھی. تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ تفسیر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا بھی ان کے ساتھ تھی. چوتھی چیز جو ان کے ساتھ تھی وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابھی بالکل نوجوان تھے. میں نے آپ سے کہا 13 سال کی عمر تھی اور ابھی بلوغت کے قریب پہنچ گئے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے. بالکل بالغ ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن بالغ نہیں تھے. تو یہ ان کا وقت تھا، جوانی کا وقت، بالکل نوجوانی کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اور اس عمر میں علم حاصل کرنے کا جو شوق ہوتا ہے وہ شوق آپ سمجھ سکتے ہیں، اور جتنی آسانی سے آدمی علم حاصل کر لیتا ہے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ بھی ان کو ایک فائدہ حاصل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بڑے بڑے صحابہ تھے جن کے پاس علم تھا، ان صحابہ کے پاس یہ جاتے تھے اور جا کر کے ان سے علم حاصل کرتے تھے. بڑا شوق تھا ان کو اس کے بارے میں، اور اس شوق کے نتیجے میں بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دوسرے صحابی، ان کی عمر تھوڑی زیادہ تھی، ان کی عمر کم تھی. ان سے مل کر کے انہوں نے کہا چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
فلاں فلاں صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس علم بہت تھا، کہا کہ چلو ان کے پاس سے علم حاصل کریں گے۔ لیکن وہ دوسرے صحابی انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اس کی طرف۔ انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ چھوٹے بچے ہو، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ ان صحابہ کو چھوڑ کر کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے پوچھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے؟ کیوں خواہ اس میں لگے ہوئے ہو؟ یعنی انہوں نے اس طرح سے محسوس کیا کہ ابھی جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے مدینے کا ماحول ایسا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کسی کو کچھ پوچھنا رہے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ ان بڑے بڑے صحابہ کے پاس جائے گا۔ تمہارے پاس کون آئے گا پوچھنے کے لیے کہ تم جا کر کے اتنی پریشانی اٹھا کر کے لوگوں سے علم حاصل کرو؟ انہوں نے اتنی رغبت نہیں دکھائی اس میں، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑا، جاتا تھا ان صحابہ کے گھروں کو جن صحابہ کے پاس علم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، بڑے صحابہ۔ اس میں ایک واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دوپہر کے وقت میں ایک صحابی کے گھر پہنچ گیا، مدینے کی گرمی اور وہ بھی جو ہے دھول جو اڑتی ہے اس کے ساتھ دوپہر کا وقت تھا کہا کہ، اور دھول یعنی جو گرم ہوا آ رہی ہے اور ہوا کی دھول وغیرہ جو آ رہی ہے، غبار وغیرہ جو آ رہا ہے وہ میرے چہرے پہ آ رہا ہے۔ میں باہر کھڑا رہا، میں نے اس صحابی کو آواز نہیں لگائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آرام کر رہے ہوں۔ یہ بڑا اہم جو ان کی زندگی کا واقعہ ہے، جو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ کیسے انہوں نے علم حاصل، تفسیر کا علم کیسے آیا تھا ان کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ تھا، لیکن میں نے دروازے کو، ڈور کو ناک نہیں کیا، ناک کرتے تو شاید وہ آ بھی جاتے، کھٹکھٹاتے تو وہ آ بھی جاتے۔ کہا کہ میں ان کے نکلنے کا انتظار کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ آرام کر رہے ہوں تو سن کر کے کہ عبداللہ ابن عباس آئے ہیں، ابھی وہ جاگ کر کے اپنا آرام چھوڑ کر کے میرے پاس آ جائیں گے۔ میں انتظار کرتا، جب وہ انتظار کرتا رہا، وہ نکلے گھر سے، مجھے دیکھا دروازے پر اور چہرے سے اندازہ لگا کہ یہ آدمی پہلے سے انتظار کر رہا ہے۔ تو کہا، مجھ سے پوچھا، کہا عبداللہ ابن عباس، یعنی اتنا قریبی رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اتنا ان کا اپنا علمی مقام تھا۔ وہ آپ جانتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ مشورے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا لیا کرتے تھے صحابہ کو، ان کے بارے میں شکایت بھی تھی کہ یہ چھوٹے ہیں، ہمارے بچوں کی عمر کے، ان کو کیسے بیٹھایا جاتا ہے۔ یہ باتیں بھی پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ وہ اتنا مقام ہونے کے باوجود بھی آپ دروازے پہ انتظار کرتے رہے، آپ تھوڑا سا بھی اشارہ کرتے، آواز لگاتے، میں فوراً آ جاتا تھا، آپ نے اتنا انتظار کیا۔ کہا کہ نہیں، میں علم سیکھنے آیا ہوں، میں علم سیکھنے آیا ہوں، میں نے یہ نہیں چاہا کہ آپ کو میری وجہ سے بے آرامی کا معاملہ ہو جائے، آپ کے آرام میں خلل ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں انتظار کرتا رہا۔ پوچھا، جو کچھ پوچھنا تھا ان کو انہوں نے پوچھا، علم حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ صحابی جن سے کہا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ چلو فلاں فلاں صحابہ ہیں، ان کے پاس بہت علم ہے، چلو علم حاصل کریں گے، وہ نہیں آگے بڑھے، وہ نہیں آئے، یہ آگے بڑھ کر کے علم حاصل کرتے رہے۔ ابھی چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ چھوٹے صحابی ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس علم حاصل کرنے والوں کی بھیڑ لگنے لگی، لوگ جمع ہونے لگے، اتنا علم ان کے پاس آ گیا تھا۔ وہ جو انہوں نے پریشانی اٹھائی تھی اور اس پریشانی کے ساتھ جو علم حاصل کیا تھا کہ چھوٹی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس علم حاصل کرنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ دور دور سے بھی لوگ آتے تھے اور ان کے پاس آ کر کے علم، یعنی ان کو جن کو عربی زبان نہیں آتی تھی وہ فارسی زبان والے ہوتے تھے، ساتھ میں ایک مترجم ٹرانسلیٹر بھی ہوتا تھا، اور ان کے ذریعے سے ان کو بھی ان کا علم پہنچتا، آ کر کے بیٹھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ خاص طریقے سے جب حج کے لیے لوگ آتے تھے تو علم حاصل کرتے تھے، ان کے پاس لوگ بیٹھتے تھے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، ان کے پاس تفسیر کا علم کیسے آ رہا تھا۔ اب تک کتنی باتیں آئیں؟ 4 باتیں آ گئی۔ ایک تو یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ ہونے کی وجہ سے آپ کے گھروں میں آنا جانا رہا، گھروں میں آ کر کے گھر میں آ کر کے بھی، اور آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے علم حاصل کرتے رہے، ڈائریکٹ علم حاصل کرتے رہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے لیے تفسیر کا علم جو ہے ان کو ملے، اور تیسرے یہ کہ ان کے پاس اجتہادی قوت بھی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی، بڑے انٹیلیجنٹ تھے اس معاملے میں۔ اور چوتھی بات آپ کو یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے علم حاصل کرنے کا معاملہ رک نہیں گیا تھا، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کے پاس بڑی تکلیفیں اٹھا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے رہے۔ پانچویں چیز جو ان کے بارے میں ہوئی اور جس کی وجہ سے تفسیر کا ان کا علم بہت مشہور ہوا، وہ یہ ہے کہ عربی زبان، عربک لینگویج، عربی زبان میں بھی انہوں نے اس میں بھی بڑی مہارت حاصل کی۔ حالانکہ اس زمانے میں جو بھی عربی زبان جانتے تھے وہ چونکہ ان کی اپنی زبان تھی، اس لحاظ سے بڑی اچھی عربی زبان سب کی ہوتی تھی، لیکن اس میں ایک خاص چیز جو انہوں نے سیکھی وہ یہ بات تھی کہ جاہلیت میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو لوگ، جو بڑے بڑے شعراء تھے، شاعر تھے، ان کے اشعار تھے، اور جو ہے باتیں جو عرب جاہلیت کی ہوتی تھیں وہ سب انہوں نے یاد کر لیے تھے۔ قرآن کی تفسیر میں جب آپ کتابیں پڑھیں گے تفسیر کی، تو تفسیر کی کتابوں میں کسی لفظ کا معنی بیان کرنے میں اس زمانے کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں کہ اسی معنی، یعنی اس کی یہی میننگ ہوتی تھی اس زمانے میں، اسی میننگ میں فلاں شاعر نے استعمال کیا، فلاں شاعر نے استعمال کیا، اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، پروف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ علم بھی حاصل کیا تھا۔ یعنی پہلے کے جو شعراء گزرے ہوئے تھے، پوئٹس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، جو شعراء گزرے ہوئے تھے، جو ان کے اشعار تھے عربی کے، وہ سب انہوں نے یاد کیے۔ اسی لیے جب کبھی عربی میں جب یہ تفسیر بیان کرتے قرآن کی، تو جاہلیت کے کسی شاعر کا شعر بھی بیان کر دیتے تھے کہ دیکھو اس معنی میں ایک شاعر کا شعر بھی ہے، اور یہ عربی زبان میں یہ لفظ اس میننگ میں استعمال ہوتا تھا۔ تو قرآن کی تفسیر میں اس کی بھی اہمیت ہے۔ اس زمانے کی جو لینگویج ہے، اس لینگویج کا جاننا، اور اس زمانے میں لفظ کو جس معنی میں اس کی جو میننگ ہوتی تھی، اس لفظ کو اسی معنی میں سمجھنے کی بڑی اہمیت ہے قرآن کی تفسیر میں۔ تو اس لحاظ سے بھی قرآن کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا مقام تھا کہ یہ اس زمانے کے اشعار وغیرہ بھی جو جاہلیت کے دور کے اشعار تھے اس کو یاد کیے ہوئے تھے، اس زمانے کی جو باتیں تھیں اس کو یاد کیے ہوئے تھے، اور پیش بھی کرتے تھے تفسیر میں، اس کو بیان بھی کرتے تھے تفسیر کرتے وقت۔ ایک بات آپ کے سامنے اسی تعلق سے جو ہے، اسی سے جڑی ہوئی ایک بات یہ بھی پیش کر دیں۔ تفسیر کے بارے میں ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ قرآن میں جو شروع میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، سب سے پہلے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا، جب دوبارہ شروع ہوا تو آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے چادر اوڑھ کے سونے والے، اٹھو لوگوں کو ڈراؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اس کے بعد وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑے کو پاک کرو، صاف کرو۔ ثیاب عربی میں جو بھی پڑھے ہیں اس میں اس کے لحاظ سے آپ جانتے ہوں گے کہ ثوب کی یہ جمع ہے، ثوب اس کی جمع ہے ثیاب، پلورل فارم اس کا ثوب کا، ثیاب کپڑے کو یہ عربی میں بولتے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے یہاں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا معنی کیا ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کرو۔ یعنی ثیاب سے کیا مراد ہے؟ قلب، دل جسے ہم کہتے ہیں، دل کو پاک صاف کرو۔ اور بعض مفسرین نے تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں کپڑے کی صفائی بھی ہے اور دل کی، یعنی ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی بھی، اندر کی صفائی بھی۔
دونوں اس کے اندر ہیں، اور ثیاب کا لفظ عربی میں دونوں معنی میں آتا ہے۔ اب ثیاب کا لفظ دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے عربی زبان کے جاہلیت کے دور کے ایک شاعر کا ایک شعر پیش کرتے ہیں، اس کا نام جو ہے امرؤ القیس ہے، وہ امرؤ القیس کا ایک شعر پیش کرتے ہیں، ان تک قد ساعت کے منی خلیقۃ فصلی ثیابی من ثیابک تنسلی۔ وہ اپنی جو ہے اس سے محبوبہ کے بارے میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر تم کو میری کوئی بات بری لگتی ہے، بری لگ گئی ہے، تو کوئی بات نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تم یوں سمجھو کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ بات کہہ رہا کہ اگر تم کو میری کوئی بات بری لگ رہی ہے تو کوئی معاملہ نہیں، میرے کپڑے کو اپنے کپڑے سے الگ کر لو اور چلی جاؤ، کوئی بات نہیں۔ یہ اس نے کہا تو فصلی ثیابی من ثیابک، میرے کپڑے کو اپنے کپڑے سے الگ کرو۔ مردوں کے کپڑے عورتوں کے کپڑے سے مل کے تو نہیں رہتے، یا مل کے رہتے ہیں؟ گھر میں ایک ہی الماری میں دونوں کپڑے رکھے رہتے ہیں یا الگ الگ رکھے رہتے ہیں؟ تو یہ الگ الگ جو کرنے کی بات ہو رہی ہے، اب تک جو دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے لباس اور بیوی شوہر۔ اسے یہ شوہر اور بیوی کا معاملہ نہیں ہے، اس کا اپنے محبوبہ کا معاملہ ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کو سمجھانے کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں۔ تو مفسرین میں سے بعض نے ثیاب کا معنی دل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس شعر میں امرؤ القیس کا مقصد بھی دل سے ہے، یہ کپڑے الگ الگ کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ کپڑے ویسے بھی اس زمانے میں بہت زیادہ ہوتے نہیں تھے، اور ان کپڑوں کو الگ الگ کرنے کا معاملہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو کپڑا ہے وہ اپنا کپڑا لے کے چلی جائے گی، ان کا جو کپڑا ہے ان کا کپڑا گھر میں ہی پڑا رہے گا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور تم چلی جاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اپنے دل سے میری محبت نکال سکتی ہو تو ٹھیک ہے، نکال دو، چلی جاؤ۔ یہ مطلب اس کا بیان کر۔ تو یہ ثیاب کا لفظ عربی میں قلب کے لیے، دل کے لیے بھی آتا ہے۔ دلیل کے لیے کیا پیش کرتے ہیں؟ پروف کے لیے یہ شعر اس زمانے کا، کہ عربوں میں اس طرح سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، یہ لفظ اس میں یوز ہوتا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ تفسیر میں یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس یہ علم بھی تھا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان کا علم۔ عربی زبان سے مراد عربی میں بات چیت کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان کی زبان عربی تھی ہی، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عربک لٹریچر جسے کہتے ہیں، لٹریچر، یعنی اس زمانے میں جو شعراء گزرے ہوئے تھے، جو عربی زبان کے بڑے بڑے لوگ گزرے ہوئے تھے، جو اشعار انہوں نے کہے تھے، جو باتیں انہوں نے کہی تھیں، وہ باتیں وہ اس زمانے کی یاد رکھتے تھے، اور اس کی روشنی میں ان کو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی، اور قرآن کی تفسیر بھی اس کی روشنی میں وہ کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جو تفسیر کا علم تھا، اس میں جو خاص باتیں تھیں، اس کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو کتنے نقطے پہ بیان کر سکتے ہیں؟ 5۔ یہ 5 پوائنٹس ہیں، وہ آپ کے ذہن میں رہیں تو کافی ہے۔ 5 پوائنٹس کیا ہیں یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ برابر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ان کے ساتھ رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو اجتہادی قوت دے رکھی تھی، جس سے آپ جو ہے کہتے ہیں آج کی زبان میں ٹیلنٹ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا ہوا تھا، اور جو قوت جو ہے ملی ہوئی تھی، استنباط کی قوت، اجتہاد کی قوت، یہ بھی ان کے ساتھ معاملہ تھا۔ بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے محنت کر کے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے میں بڑی محنت کی ہے۔ یہ محنت بھی ایک سبب ہے کہ ان کا تفسیر کا علم بہت اچھا تھا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ عربک لینگویج اور لٹریچر کے طور پر جو پہلے کے شعراء کے اشعار تھے، ان کی باتیں تھیں، اس کو بھی انہوں نے یاد کر رکھا تھا، اس سے ان کو قرآن کی تفسیر میں آسانی ہوتی تھی۔ یہ 5 چیزیں تھیں، 5 جو ہے اہم نکات تھے، جس کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تفسیر میں بڑا اونچا مقام ہوا۔ عام طریقے سے
جب ایک زمانے میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی بڑائی کا اعتراف نہیں کر پاتا، آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے باتیں، چاہے دو بڑے عالم ہی کیوں نہ ہوں، ان کے درمیان بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی صلاحیت کا لوگ اتنا اعتراف نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن 4 صحابہ کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تفسیر کا علم ان کو بہت زیادہ تھا، ان میں سب سے زیادہ عبداللہ ابن عباس کو، لیکن ان کے علاوہ بھی اور جو ہے 3 صحابہ، اس میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی علم تھا، اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ علم تھا۔ ان میں سے 2 بڑے صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر کا علم بہت دیا تھا، ان کی شہادت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ نعم ترجمان القرآن ابن عباس، کہ قرآن کے کتنے اچھے مفسر تھے ابن عباس۔ قرآن کے ترجمان القرآن جو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، یہ لفظ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعریف میں کہا تھا۔ کتنے اچھے ترجمان القرآن تھے، یعنی قرآن کے مفسر، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، یہ عبداللہ ابن عباس کتنے اچھے تھے، بہت بڑی بات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 30/2 ہجری میں ہو گئی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 22 ایئرس، بس اتنے ہی سال یہ زندہ تھے، اتنے ہی سال۔ تو یہ بات انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کب کہی ہوگی؟ جب وہ ابھی بالکل جوان تھے، بالکل جوان تھے، اس ٹائم میں بات کہی ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں تو 35 سال کی ان کی عمر تھی، بالکل ایگزیکٹ جو بولنا ہوں تو کتنے سال کی عمر تھی؟ 35 سال کی عمر تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو وفات ہو گئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ بات انہوں نے اس سے پہلے ہی کہی ہوگی ان کے بارے میں۔ اتنا علم آ گیا تھا کہ ابھی جوانی کی ان کی عمر میں، 30-35 سال کی عمر میں بھی ان کو صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمان القرآن کا لقب دے دیا تھا کہ یہ قرآن کے سب سے اچھے مفسر ہیں۔ دوسرے صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کا جب تفسیر کرنے کا وہ انداز دیکھتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال زندہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، 30 سال۔ تو اس طرح سے جب ان کی وفات ہوئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر 40/3 سال تھی۔ اس کے پہلے کی ہی یہ ساری یہ باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو ان کی تفسیر کے انداز کو دیکھ کر کے کہ کأنما ينظر الى الغیب من ستر رقیق، گویا کہ ایک باریک سا پردہ ہے اور اس پردے کے پیچھے یہ دیکھ لیتے ہیں غیب کی باتوں کو، اور اس طرح سے یہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے ان کی تفسیر کی۔ ان کی تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ یہ بات ہے ان کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، کیونکہ اب یہ وفات کی بات ہے، جب ان کی وفات ہوئی، یہ بعد میں مکہ چلے گئے تھے اور مکے میں ہی رہتے تھے۔ یہ ان کی زیادہ عمر بعد میں مکے میں گزری ہے اور مکے میں رہتے تھے۔ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو اس وقت یہ مکہ چھوڑ کر کے طائف چلے گئے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مکے میں ہم جب عبادت زیادہ کرتے ہیں، مسجد حرام میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر مسجد حرام میں کوئی جا کے نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے تو پھر مکے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو، اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں جانا ان کے لیے مشکل ہو جا رہا تھا۔ اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ حرم ہے، یہاں اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوگا، جیسے اجر زیادہ ہے یہاں پر، نیکیوں کا اجر زیادہ ہے، ویسے ہی گناہ ہونے میں
عذاب بھی زیادہ ہو سکتا ہے، عمر بھی اب زیادہ ہو گئی ہے، اتنا جو ہے مسجد حرام میں چل کر کے جانا اور وہاں جا کے نماز ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو آخر میں یہ طائف چلے گئے تھے اور طائف میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی 60 پر 8 ہجری میں، 68 ہجری ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 پر 8 سال، کتنے؟ 50 پر 8 سال آپ کی وفات کے بعد جو ہے یہ زندہ تھے، اور اس کے بعد طائف میں ان کی وفات ہوئی تھی اور وہیں پر ان کو جو ہے دفن کیا گیا تھا۔ تو وہاں پر جب ان کو دفن کیا گیا تو محمد بن حنفیہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، خاندانی خاندان کے تھے، رشتہ تھا، تو ان کو قبر میں انہوں نے رکھا، اور قبر میں رکھنے کے ٹائم میں انہوں نے جب مٹی ان کے اوپر ڈالی تو کہا اس وقت مات واللہ الیوم حبر هذه الامت، حبر بھی بولتے ہیں اور حبر بھی بولتے ہیں کہ آج اس امت کا عالم دنیا سے چلا گیا۔ اس کا اردو میں معنی یہ ہے مات الیوم حبر هذه الامت، اس امت کا عالم آج دنیا سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ اہمیت تھی، اور یہ اہمیت خاص طریقے سے کس میں ہے؟ قرآن کے تفسیر میں ہے۔ قرآن کی تفسیر کا علم صحابہ کرام میں ان کے پاس سب سے زیادہ تھا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بات تھی۔ اب ان کے ذریعے سے یہ علم تابعین میں سے کن کن کو پہنچا، اور ان کا علم جو ہمارے پاس آیا تو کن کن سندوں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ بعد میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ گیا تھا کہ جب کسی کی شہرت ہو جاتی ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی فن میں، تو بعض لوگ اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں کر کے اسی کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بھی پیش آیا، کیونکہ یہ جانتے تھے لوگ کہ اگر نام لے لیا گیا کس کا؟ عبداللہ ابن عباس کا، تو لوگ فوراً جو ہے اسے قبول کر لیں گے، بڑا ان کا مقام ہے، اونچا مقام ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ غلط نسبت کی گئی ان کی طرف، تو وہ جاننا بھی ضروری۔ تفسیر کی کتابوں میں اور روایتیں بھی ہیں جو ثابت نہیں ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف نسبت کر کے پیش کی جاتی ہیں، اور یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو آئیں گی۔ جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے، وہ اس لیے ہنسی آتی ہے کہ وہ یہاں بنگلور میں رہتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ بعض لوگ مسئلہ کوئی پوچھتے ہیں تو اس میں وہ بات کرتے ہوئے کسی بڑے عالم کا نام لے لیتے ہیں، یعنی یہ شیخ وصی اللہ نے یہ بات کہی ہے، فلاں شیخ نے یہ بات، یعنی کسی بھی مشہور عالم کا نام لے لیتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ بات جو ہے بالکل یہ ہے، اور جو ہے یعنی پروفڈ ہے اور بالکل صحیح ہے، اس کے لحاظ سے وہ بڑا نام کوئی لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، کوئی بات ان سے کہی جاتی ہے تو اس طرح سے نام لیتے ہیں۔ مجھے تھوڑی ہنسی آتی رہتی ہے، وہ ہنسی کیوں آتی رہتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی خاص اس میں انہوں نے وہ بات کہی ہو، کوئی خاص معاملہ ہو، اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی ہو، آپ کے سوال کرنے کا کوئی خاص انداز رہا ہو، اس سوال کو سن کر کے انہوں نے وہ جواب دیا ہو، یا انہوں نے جو جواب دیا ہو اس کو صحیح طریقے سے سمجھے نہ ہو، اور خامخواہ نام کس کا لے رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ بات کہی ہے۔ یہ ساری چیزیں رہتی ہیں، اصل سوال کے انداز پر بھی بڑا فرق پڑتا ہے جواب دینے میں، وہ بڑا مسئلہ رہتا ہے اس کا، وہ سمجھنا رہتا ہے اس کو، اور اگر وہی وہ سامنے ہوں اور ان سے بیٹھ کے بات کریں گے اور پھر آپ جو ہے کوشچن کریں گے کہ نہیں معاملہ ایسے ایسے ہے، یہ بات ہے، تو بعض مسائل اصل اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض ایسے مسائل کہ بالکل واضح، یعنی کوئی بھی یعنی معمولی جو ہے علم رکھنے والا بھی جب اس سے پوچھیں گے تو وہی جواب دے گا۔ ان مسائل میں جب میں نے دیکھا کہ بعض مرتبہ لوگ بڑے بڑے عالم کا نام لے کر کے بول دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا، تو بڑا تعجب ہوتا ہے اس موقع پر، کہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ہوگا، ہو کسی خاص اس پہ انہوں نے وہ بات کہی ہوگی، کسی خاص مسئلے کے تعلق سے انہوں نے وہ بات کہی ہوگی، کسی خاص سوال کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے وہ بات کہی ہوگی، لیکن اسی کو کیا کر دیتے ہیں، یہ عام کامن بنا کر کے جو ہے پیش کر دیتے ہیں، تو وہ مسئلہ جو ہے کبھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی نام کسی بڑے عالم کا رہتا ہے۔
بعض مرتبہ غلط بھی یعنی چیز غلط بھی ہوئی ہے بعض مرتبہ. اس کی میں نے تحقیق کیا تو یہ غلط، یہ کسی اس کی طرف سے تو اب تک الحمدللہ نہیں ہے کہ جو بھی نوجوان جو ہے دروس میں آتے ہیں شرکت کرتے ہیں ان کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. میں پہلے وہ کئی آسان ہو گیا آپ میں سے کوئی آدمی جو ہے یہ سوچنے لگے تو پہلے اس لیے واضح کرتا ہوں ان کی طرف سے تو کبھی نہیں ہوا. لیکن ایک خاتون کی ایک بات ایک مرتبہ ایسی آئی، وہ باقاعدہ جو ہے آ کر کے ایک مسئلے میں وہ چاہ رہی تھیں تو انہوں نے 2-3 بڑے بڑے نام لے لیے تھے، صرف وہی نہیں 2-3 اور بھی بنگلور کے بڑے بڑے نام لے لیے تھے کہ فلاں سے بھی پوچھا فلاں سے بھی پوچھا فلاں سے بھی پوچھا انہوں نے ایسا کہا ہے کہ آپ کر سکتی ہیں. حالانکہ وہ مسئلہ ایسا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ جو ہے کہ معمولی سی بات ہے کیسے یہ لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے جنہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ایسا کر سکتی ہیں آپ ہر ایک سے لکھوا لیجئے کہ آپ ایسا کر سکتی ہیں، لکھوا کر کے میرے پاس لے کے آئیے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. دوبارہ وہ نہیں. تو یہ چیزیں جب ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی آج کے اس میں جو ہے غلط نسبت ہو جاتی ہے. کبھی سننے والا غلط سمجھ لیتا ہے اور غلط نسبت کر دیتا ہے. تو آج جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو اس زمانے میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ غلط نسبت کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف یا اور کسی کی طرف نسبت کر کے لوگوں نے باتیں پیش کی ہیں. اس لیے اس میں تحقیق کی بھی ریسرچ کی بھی بڑی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم معلوم کریں کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کا اپنا جو ہے اپنی جگہ پر اس کی بھی اہمیت ہے، وہ بھی ہمیں جو ہے سمجھنا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ایک مرتبہ میرے بارے میں یہ بات جو ہے مشہور کر دی گئی تھی. جب میں نے سنا تو میں خود بھی اس میں لگا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں. ارے یعنی میں نے کہا ہے کہ وہ جائز ہے. میں نے کب کہا؟ درس میں کہا ہے فلاں درس میں، وہ مسجد ابوبکر میں عشاء کے بعد جو حدیث کا درس ہوتا ہے اسی کی درس کے تعلق سے ایک صاحب نے مجھے جو ہے آپ کے حوالے سے ایک صاحب نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ نے درس میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں بھائی میں نے تو اور کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یہ کہہ دوں. اگر غلطی سے نکل بھی جاتا زبان سے تو وہاں بہت سارے ہمارے بھائی رہتے ہیں وہ ضرور بولتے ہیں یعنی کہ جو ہے نہیں یہ آپ کی زبان سے یہ نکل گیا شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے، ضرور وہ بولتے ہیں. بعد میں پھر میں درس میں اس پر تنبیہ بھی کر دیتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ زبان سے یہ نکلا ہوا ہو اور میں نے کہا ہو کہ یہ جائز ہے. ان کو کہیں سمجھنے میں یا سننے میں یا غلط کبھی افواہیں بھی اڑاتے ہیں لوگ اس طرح سے. میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں کہا ہے اور درس ریکارڈ ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کو تھوڑا بھی شبہ ہے تو پھر سے اس کو سن لیجئے، وہ ریکارڈ ہمیں ہے اس کو سن لیجئے. میں تو کبھی ایسا نہیں کہا ہوں، میری زبان سے تو ایسا نہیں یعنی ہو سکتا ہے نکل گیا ہو مجھے یاد نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ جو دروس میں شرکت کرتے ہیں اس میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں اور وہ پوچھ سکتے ہیں بعد میں، وہ کوئی بھی اس طرح کی بات ہو تو بعد میں بولتے ہیں کہ ایسا جو ہے آپ نے کہا، حالانکہ ایسے ایک بڑا عجیب سا مسئلہ تھا وہ، اس کے جائز ہونے کیا نہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو جائز سمجھیں. اس کے جائز ہونے کی بات انہوں نے جو ہے کہہ دی تھی. تو غلط نسبت کر کے لوگ کبھی کبھی پیش کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں بات کو تو پیش کر دیتے ہیں اور کسی بھی عالم کا نام لے لیتے ہیں اس سلسلے میں. تو یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اچھی طرح سے معلوم کر لیں کہ واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے یا بات نہیں کہی ہے اور کس حد تک انہوں نے بات کہی ہے. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، یہ ذرا سوچنا، یہ جاننا جو ہے کہ پہلے پوری بات سامنے لانا چاہیے، پوری بات معلوم ہونا چاہیے. ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو شاید راستے میں یا کسی اس میں جو ہے ایک مسئلہ آیا کہ وہ جو تسبیح گنتے ہیں انگلیوں پر تسبیح گنتے ہیں تو تسبیح کیسے گننی چاہیے. آج ہی کسی ہمارے نوجوان بھائی نے یہ سوال کیا کہ شیخ رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی ایک خاص جو ہے کیفیت جو ہے مٹھی بند ہونی چاہیے. پھر جو ہے وہ اس زمانے میں گننے کا کیا انداز ہوتا تھا انہوں نے وہ مجھے بیان کیا کہ ایسے گننا چاہیے اور اس طرح سے نہیں گننا چاہیے. تو
وہ پھر مجھے وہ دکھائے وہ ویڈیو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے وہ عربی زبان کے ایک عالم جو ہیں تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور ہیں یہ عربی زبان کے، ہندوستان میں لکھنؤ میں ندوۃ العلماء میں بھی جو عربی زبان کے ہندوستان کے بڑے بڑے اسکالرس ہیں گزرے ہوئے ہیں نا، وہ لوگ ان سے علم حاصل کیے عربی زبان کا. ندوی جو بہت سارے وہ مشہور ہیں، اس میں انہوں نے پہلے علم حاصل کیا اور سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو یہ عربی زبان کے بڑے ماہر تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو انہوں نے انہی کی بات نقل کی ہے اس میں، کہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ عربوں کے یہاں گنتی گننے کا یہ طریقہ تھا اس زمانے میں. یعنی ویسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گنا ہے اس طرح سے کوئی حدیث میں آیا ہو، بلکہ یہ تھا کہ چونکہ وہ باتیں آتی ہیں کہ 90 جب آئے گا یعنی 90 تو کہاں پر انگلی کے یہ کہاں رہے گی، ایسے ہی 53 کا یعنی 50 پر 3 جب آتا ہے تو یہ جب گنیں گے آپ تو کس کے اوپر جو ہے نشان آتا ہے. تو گننے کا کیا طریقہ تھا اس زمانے میں، اس کو انہوں نے پیش کیا ہے اس میں، اور اسی کے لحاظ سے وہ پیش کرتے ہیں کہ ایسے جب کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کی کیفیت بنتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے اگر کوئی شخص ایسے گنتا ہے تو کیا وہ گننا صحیح ہے یا نہیں ہے، ایسے گنتا ہے تو گننا صحیح ہے نہیں، تو کہیں گے بالکل صحیح ہے گننا. اصل مقصد یہاں پر تسبیح گننا ہے، جو تعداد بالکل صحیح ہونی چاہیے، یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس چکر میں کہ ایسے گنے یا ایسے گنے وہ تعداد ہی بھول جائیں، جو اصل مقصد ہے وہی بھول جائیں. شادی میں اصل ایجاب و قبول ہے وہی بھول گئے اور ساری جو ہے اہتمام کر لیا، تو کیا فائدہ ہے پھر شادی کا. اس نکاح میں اصل کیا ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا گیا اور آپ نے قبول کیا تو انہوں نے کہا میں نے قبول کیا، اصل یہی نکاح ہے. بقیہ چیزیں سب ثانوی حیثیت رکھتی ہے، جو مقصد ہے اصل وہ یہ ہے، اور یہ نکاح کا اصل بندھن ہوتا ہے. اگر یہ چیز صحیح نہ ہو تو سب بیکار. مقصد وہاں کیا ہے، وہ گنتی صحیح ہونی چاہیے، اور صحیح گنتی کے لیے انگلیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنتے تھے. صحیح گنتی کے لیے کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ذہن میں رہے آپ کے کہ کم زیادہ. جہاں پہ اذکار میں بات آتی ہے کہ اتنی مرتبہ کہنا ہے، 3 مرتبہ ہو، 7 مرتبہ ہو، یا 30 پر 3 مرتبہ ہو، 100 مرتبہ، جہاں گنتی آ جاتی ہے وہاں گنتی کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے. 7 مرتبہ کنکڑی مارنا ہے تو گن کر کے بالکل 7 مرتبہ، کم نہیں ہونا چاہیے، پھر سے مارنا پڑے گا. تو وہاں گنتی کا لحاظ ہوتا ہے. وہ پوری اہمیت ہے کہ 7 مرتبہ دھونے کے لیے کہا گیا برتن کو، تو گن کر کے صحیح طریقے سے 7 مرتبہ گنتی کی اہمیت ہوتی ہے. تو یہ جو گننا ہے یہ اصل کہیں فرق نہ ہو جائے اس کے لیے انگلی پر گنتے ہیں. آپ کی سہولت کے لیے کون سا بہتر ہے آپ کر لیں گے تو وہ کوئی سنت کے خلاف نہیں، کوئی غلط چیز نہیں ہوگی. آپ ان سے پوچھیں گے الگ سے تو یہی بتائیں گے کہ نہیں آپ کر لیں گے تو کوئی غلط حرج نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ ایک چیز سمجھا رہے تھے، اس کو لوگوں نے سب کو فارورڈ کر دیا، اور سب بیچارے پریشان ہیں. ابھی کیا پریشان ہیں، کیسے گنیں گے. اب تک تو ہم ایسے کرتے رہے، ویسے ہی کریں گے یا ایسے کریں گے. اب اس چکر میں کہیں گنتی بھول گئے تو وہ ایک الگ مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی. وہ سوچنا چاہیے آپ جو ہے اچھی طرح سے گنتی پوری کیجئے. آپ بغیر اس کے بھی اگر گن سکتے ہیں تو بھی، لیکن وہی ہے کہ شبہ میں آ جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ انگلی پر گنیں آپ اس کو، تو شبہ میں نہیں آئیں گے. اور جس کیفیت میں آپ شبہ میں نہیں آئیں گے اس کیفیت کو اختیار کیجئے، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کے یہاں طریقہ تھا گننے کا، اس طریقے سے انہوں نے جو ہے گنا. ایک زمانے میں حساب کا طریقہ تھا، اس لحاظ سے اس زمانے میں لوگوں نے جو طریقہ تقسیم کیا جاتا ہے مرنے کے بعد، کسی کے مرنے کے بعد اس کا جو مال ہے تقسیم کیا جاتا ہے، تو پہلے کے لوگوں نے تقسیم کا الگ طریقہ بتایا تھا. اب آج نئے حساب کے لحاظ سے الگ طریقے سے تقسیم وہی ہو گئی، لیکن اب آسان ہو گئی ہے وہ چیز. تو کیا ضروری ہے کہ آپ اسی طریقے کو لے کے پکڑے رہیں گے؟ کیونکہ یہاں مقصد دیکھا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہر وارث کو اس کا حصہ صحیح صحیح مل جائے. چاہے آپ نے طریقہ آج کے زمانے میں جو کیلکولیٹر ہے اس کو سامنے رکھ کر کے کیا ہو، یا اس زمانے میں جو طریقہ تھا جب یہ چیزیں نہیں تھیں اس طریقے کو سامنے رکھ کر کے کیا ہو. جس طریقے سے بھی آپ نے کیا ہو، ہر ایک کو حصہ صحیح ملنا چاہیے. اگر حصہ غلط مل جائے گا تو غلطی ہو جائے گی. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. تو کبھی بھی سوالوں میں یہ مسئلہ آتا رہتا ہے، تو اس میں زیادہ پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. جس پر ہم ذہن میں رکھیں
کہ زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑیں کہ فلاں نے کہا جی ہے، جو بھی بات کہی ہے وہ بات اپنی جگہ پر مناسب ہے، اس کو مانتے ہیں، لیکن ان کی اس بات کا مقصد کیا ہے، کیوں انہوں نے پیش کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، وہ پوری تفصیل سامنے رکھنی چاہیے۔ اسی لیے یہ تفصیلی مسائل سمجھنے کے لیے ہمیں وہ فقہ کی جو کلاسیں ہوتی ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ فقہ دین کی سمجھ، دین کے مسائل کی سمجھ کبھی بھی یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی ہے، جس لکڑی پہ آپ نے مسواک کیا وہی لکڑی استعمال کرنا سنت ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مسواک کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ دانت کی صفائی۔ اب آپ کے پاس وہ لکڑی نہیں ہے، لیکن دوسری چیز ہے، وہ بھی ایک لکڑی ہے، جیسے ہمارے پاس نیم کا درخت ہے، نیم کے درخت کی آپ نے جو ہے لے لی مسواک اور اس سے مسواک کر دیا۔ لکڑی مختلف بھی ہو جائے، دانت کی صفائی ہو رہی ہے، دانت کے لیے نقصان نہیں، تو بھی آپ کو وہی ثواب ملے گا، اسی نیت سے آپ نے یہ کیا۔ اگر کوئی بھی لکڑی نہیں مل رہی ہے، اسی جگہ پر ہیں، کوئی بھی لکڑی نہیں مل رہی ہے، یہ جو برش ہے، یہ برش بھی آپ نے ٹوتھ برش جو کیا آپ نے، یہ بھی دانت صاف کیا آپ نے اس سے، تو آپ کو دانت صاف کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگرچہ کہ وہ لکڑی کے استعمال کرنے کا، جو لکڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی تھی، وہی لکڑی مل جائے تو اچھا ہے، اگرچہ کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ کو مسواک کا ثواب ملے گا اس میں بھی، کیونکہ اس کا اصل مقصد دانت کی صفائی، اصل چیز اس کے اندر یہی ہے۔ تو وہ چیز دیکھی جاتی ہے کس مقصد سے یہ کام کیا گیا، کس لیے یہ چیز کی گئی۔ کچھ ایسی عبادات ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہاں مقصد نہیں دیکھا جاتا، جیسے اس کو عربی میں کہتے ہیں، نہیں وہی فقہا کے یہاں اس کو کہتے ہیں عبادت محضہ، یعنی صرف یہ عبادت ہے، اس میں کوئی مقصد، کوئی اس کی علت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایسی بھی عبادات ہیں کہ وہ صرف عبادت ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم کیوں حکم دیا گیا ہے، اب وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا اس کے چکر میں وہاں نہیں پڑھا جاتا۔ کوئی ہے عبادت ذہن میں آپ کے؟ ہاں، وہ تو ایک چیز ہے سمجھ میں آتی ہے، پھر بھی ہو، ہاں، تیمم کرنا، نماز پڑھنا، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا مقصد ہے اس کا؟ مقاصد بہت سارے ہیں، نماز کے ذریعے سے جو ہے تزکیہ ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے آدمی برائیوں سے محفوظ، بہت سارے اس کے مقاصد ہیں، اس میں یہ نہیں ہے وہ، لیکن جسے علت کہتے ہیں، کوئی خاص علت فقہا کے یہاں، ویسی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی۔ میں ایک دوسری مثال جو آپ کو سمجھنے کے لیے اور بھی آسانی جو ہے ہوگی، وہ اچانک مثال آئی تھی اور جو ہے وہ ذہن سے وہ نکل رہی تھی، تو سوچا اس کو پہلے پیش کریں۔ کسی خاص مقصد کے لیے وہ جو ہے نہیں حکم دیا گیا، بس یہ ہے ہوا خارج ہو گئی، آپ کو وضو کیے ہوئے تھے، ہوا خارج ہو گئی، آپ کے جسم میں کیا فرق پڑا اس سے؟ کیوں آپ کو وضو کرنے کے لیے کہا گیا؟ وہ سبب نہیں معلوم، ہم کوئی چیز نہیں، بس ہم کو کہا گیا ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ یہاں آپ اس کو دیکھنا نہیں رہتا ہے کیوں کہا گیا، ایسا کیا ہوا اس کے اندر، وہ سب سوچنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آج کا یہ درس رہا، اسی پر درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک بات جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آئندہ ہفتے آؤٹ آف اسٹیشن ہے، اس لیے آپ کو پہلے ہی سے ہی کہیں بھی پروگرام بنانا ہو آئندہ ہفتے کا تو آپ بنا لے سکتے ہیں۔ آئندہ ہفتے میں بنگلور میں نہیں ہوں انشاءاللہ، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے درس نہیں رہے گا۔